السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسراء کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے چوتھے سالانہ عرس پاک کی اس مقدس تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عرس مبارک کی تقریب کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اس عرس مبارک کو آپ کے لیے، ہمارے لیے، پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ کی شخصیت نہ محتاج تعارف ہے، نہ محتاج تعریف۔ بے شک ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 4 کروڑ لوگ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ مرید ہو جانا بہت آسان ہے، لیکن نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کم ہی ایسے مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی نگاہ کی پتلیوں میں بس جائیں، کچھ ہی ایسے مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی نگاہوں میں بس جائیں۔ ایسے ہی تھے حضرت امیر خسرو، جن کے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء ہیں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ میرے انتقال کے بعد خسرو کو میرے پہلو میں لٹا دیا جائے۔ یہ امیر خسرو وہ ہیں جنہیں طوطی شکر مخال کہا جاتا ہے، سلطان الشعراء کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو اپنے پیر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اے تاج الشریعہ کے مریدوں سنو، اے قائد ملت کے مریدوں سنو، ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو کو پرانی دلی بھیجا، جاؤ کچھ سامان خرید لاؤ۔ وہ گئے، واپسی میں تاخیر ہو گئی، اور جب وہ تاخیر سے آئے تو سرکار محبوب الہی نے پوچھا خسرو تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے سرکار ایک صاحب کا جنازہ جا رہا تھا، کندھا دینے والوں کی بڑی بھیڑ تھی، راستہ چلنا دشوار تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا ان کے جنازے میں اتنی بھیڑ کیوں تھی؟ کہنے لگے حضور انہوں نے اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو کندھا لگا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرت محبوب الہی مسکرائے، فرمایا اچھا خسرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جنت کی لالچ میں ان کے کندھا لگانے لگے تھے، اس لیے تمہارے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ خسرو رونے لگے، انہوں نے کہا پیر و مرشد جب جنازہ جا رہا میں نے اعلان سنا تو میں نے ایک کونے میں جا کر چھپ کے دیر تک انتظار کرتا رہا۔ میرے پیر کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس لیے تاج الشریعہ کے مریدوں، اے قائد ملت کے مریدوں، آپ اگر صحیح معنوں میں تاج الشریعہ کا فیضان چاہتے ہو، حضور مفسر اعظم کا فیضان چاہتے ہو، حضور حجت الاسلام چاہتے ہو، حضور مفتی اعظم کا فیضان چاہتے ہو، حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور قائد ملت سے آپ سچی محبت کیجئے، ان سے سچا عشق کیجئے۔ یاد رکھیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ چمکتا جو نظر آ جائے سب سونا نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آ جائے سب سونا نہیں ہوتا۔ آواز سے کر دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہی حضرت محبوب الہی ہیں۔ ایک دن وعظ کر رہے ہیں
سرکار محبوب الہی کے سامنے سے ایک کتا گزرا. حضرت محبوب الہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ باندھ لیا, پھر بیٹھ گئے, پھر تقریر شروع کر دی, پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. وعظ ختم ہونے کے بعد کسی نے پوچھا, اے سرکار محبوب الہی, آپ تقریر کے درمیان یہ 4 مرتبہ کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ فرمایا, میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا محفل کے سامنے سے ایک کتا گزر رہا ہے. اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے کتے سے ملتی جلتی ہے. اس لیے میں اپنے پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والے کتے کے احترام میں کھڑا ہوا تھا. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں تم اور کتنا دماغ لے کے چلے. حضرات, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی کے سامنے پیر و مرشد کے دربار کا کتا نہیں آیا تھا, پیر دادا نہیں آیا تھا. پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا آیا تھا. تو محبوب الہی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تاج الشریعہ نے انہیں اپنی گندی گدی پر بٹھایا ہے. حضور تاج الشریعہ نے بریلی شریف کا قاضی بنایا ہے, اور پورے ہندوستان کے بیشتر علماء اور مشائخ نے انہیں پورے ہندوستان کا قاضی القضات بنایا ہے. اس لیے آپ کو دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ اپنی لو سرکار قائد ملت سے لگائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس تاج الشریعت, قاضی القضات فی الہند, حضور قائد ملت, جانشین حضور تاج الشریعہ. حضرات, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں, سچا مرید وہ ہے, سچا مرید وہ ہے اور فیض وہی پائے گا جو اپنے پیر کو چھوڑ کر اپنے دادا پیر کے پاس بھی نہ جائے. اس سلسلے میں ایک واقعہ سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, شاہ بغداد, غوث سمدانی, قطب ربانی, بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کا نام اچھی طریقے سے جانتے ہیں. حضرت محبوب الہی کے حضرت غوث پاک کے ایک مرید تھے جن کا نام علی بن حیتی تھا. ایک دن سرکار غوث پاک اپنے مرید حضرت علی بن حیتی کے یہاں گئے. حضرت علی بن حیتی کا ایک مرید تھا. پیر و مرشد نے کہا, یہ دیکھو تمہارے دادا پیر آئے ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا, دسترخوان بچھا دیا گیا, اور جب پیر و مرشد کے سامنے کھانا لا کے رکھنا ہوا تو مرید سوچ رہا ہے, ایک طرف پیر بیٹھے ہیں, ایک طرف دادا پیر بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے سامنے روٹیاں پہلے رکھو. کچھ اس انداز سے انہوں نے روٹیاں دسترخوان پہ ڈالی کہ دونوں کے پاس برابر پہنچی. سرکار غوث پاک نے دیکھا تو مسکرا پڑے. اپنے مرید حضرت علی بن حیتی سے کہا, بڑا سعادت مند معلوم ہوتا ہے. حضرت علی بن حیتی نے کہا, حضور بہت ترقی کر چکا ہے, اب آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لے. حضرت غوث پاک نے جب یہ سنا تو وہ مرید جو محبوب الہی کا تھا ایک کونے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. سرکار غوث پاک نے فرمایا, سنو, جو بچہ جس پستان سے دودھ پیتا ہے اسی سے مانوس رہتا ہے. اے علی بن حیتی, مجھے جو کچھ دینا ہوگا میں تمہارے ذریعے ان کو دے دوں گا, مگر تم انہی سے لو لگائے رکھو. بہت سے لوگ تعریف کر دیتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کی, مگر یہ بھی آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیے کہ خالی زبان سے تو تعریف نہیں ہو رہی ہے. یہی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں, ایک واقعہ اور بیان فرماتے ہیں. 3 قلندر حضور سیدی سرکار محبوب الہی کے دربار میں ملنے کے لیے چلے. راستے میں کھانا ختم ہو گیا, بھوکے ہو گئے. ایک مرا ہوا بیل پڑا تھا, اسی کو انہوں نے بوٹیاں نکال کے بھون کے کھایا اور محبوب الہی کے یہاں پہنچے. سرکار محبوب الہی اپنے مرید سے کہا, ان کے کھانے کا انتظام کرو. کھانا لا کر دسترخوان پہ چن دیا گیا, مگر جب کھانا دسترخوان پہ چنا گیا تو انہوں نے کھانا اٹھا کے پھینک دیا. کہا, یہ کھانا کوئی کھانے کے لائق ہے, اس سے اچھا لاؤ. اچھا کھانا لائے, وہ بھی پھینک دیا. کہا اور لے کے آؤ, اس سے اچھا کھانا لائے, وہ بھی پھینک دیا. اور جب 3 مرتبہ پھینک دیا تو مرید گیا, حضرت محبوب الہی سے کہا کہ حضور وہ تو کوئی کھانا پسند ہی نہیں. فرمایا, جاؤ ان سے کہو, ان سے جا کے یہ کہو کہ جو مرا ہوا
سہیل تم نے کھایا تھا کیا اس سے بھی خراب یہ کھانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ میرے پیر کا کرم ہے، یہ میرے پیر کا کرم ہے، یہ میرے پیر کا کرم ہے۔ حضرت یحییٰ منیری کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں دریا سے باہر نکال لوں۔ انہوں نے ہاتھ سے کھول لیا، 2-4 ڈبکیاں اور کھائیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے حضرت یحییٰ منیری تشریف لائے، ہاتھ بڑھایا، مرید باہر نکل آیا۔ حضرت یحییٰ منیری کا مرید اب کھڑا ہوا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں خضر ہوں، میں نے تم سے کہا تھا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں، مگر تم نے ہاتھ نہیں بڑھایا، آخر کیوں؟ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا سنو، جو ہاتھ میں نے حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے دیا ہے اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے یہ میری شان خیرت کو گوارا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں حضور قائد ملت کے مرید ہے، سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہے، تو انہوں نے آپ کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ اس لیے جو ہاتھ آپ نے قائد ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے، مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، حجت اسلام کے ہاتھ میں دیا ہے، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دیا ہے، غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے، اب آپ کا وہ ہاتھ کسی وہابی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، کسی دیوبندی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، کسی رافضی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دیوبند میں 2 دن کا اجلاس ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بدبخت نے ہمارے آقا مولا کی شان میں توہین کی۔ ایک طرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی گئی، مگر منہ میں لقوہ مار گیا، سانپ سوکھ گیا، ایک بھی جملہ احتجاج کا نہیں بول پائے۔ ہاں اتنا ضرور کہا کہ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ کرشن اور رام بھی یہ اللہ کے نبی تھے۔ اب آپ ذرا تو مذہب نے پکارا ہے ایک بار، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاروں نے موقع پر کے ساتھ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی تک دو وہابی کہتے تھے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، مگر ایک ملا جی ایسے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ملا کے بجائے انہیں نیتا کہہ دیجئے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سنی ہوں، ابن سنی ہوں، ابن سنی ہوں، ابن سنی ہوں۔ قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے کوئی سنی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بریلوی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا۔ اب اس کا وقت نہیں رہ گیا ہے، اب سنی وہابی کی بات ختم کرو، دیوبندی بریلوی کی بات ختم کرو، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، ان کو سنا دو ایک وفادار نبی کے غدار سے نہ کل ہاتھ ملاتا تھا نہ آج ہاتھ ملاتا ہے، نہ آئندہ کل ہاتھ ملائے گا۔ اگرچہ حالات صحیح نہیں ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کربلا سے زیادہ خراب حال ہو گیا ہے؟ حضرت امام حسین کے سامنے 18 سالہ جوان بیٹے کی جوانی لٹی پڑی ہوئی ہے، 6 مہینے کے دودھ پیتے علی اصغر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور محمد جیسے بانجے کی لاش پڑی ہوئی ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، 72 زخم نیزے کے لگ گئے ہیں، 82 گھاؤ تلوار کے لگ گئے ہیں، مگر نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے۔ اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں خون میں نہاؤ، زخم سے حوصل پیدا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے سن لو، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا چاہو جلال دے گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے۔ تمہارا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامانے سے ہے احمد رضا خواہ یا رسول اللہ۔ اور جن کا اس منانے آپ آئے ہو، سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ، چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ اے اس سے تاج الشریعہ میں آنے والوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وہابیوں سے سلام تو نہیں کرو گے؟ ان کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ ان کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے؟ ان کے شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ انہیں دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ ان کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے؟ ان سے تاج الشریعہ زندہ باد۔ السلام علیکم۔